الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ ایک ایسا مہینہ تھا جس میں ہر بندے کو عبادت کا ایک خاص ماحول میسر تھا، جس کی وجہ سے بندے کا نفس اسے نیک کاموں کی ترغیب دیتا تھا، نیکی کا جذبہ جواں تھا، اعمال صالحہ کے لیے حوصلے بلند تھے۔ ہر بندہ رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار تھا، واعظ و نصیحت کی مجالس لگتی تھی اور ہمہ وقت اللہ احکم الحاکمین کا ذکر ہوتا تھا۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو چکا، اس مہینے میں ہماری عبادات کی جو کیفیت تھی، اب اس کیفیت کو برقرار رکھنا جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کی تربیت ہو اور انسان اللہ احکم الحاکمین کی عبادت پہ کاربند ہو جائے۔ اور رمضان کے روزوں سے جو مقصود و مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ انسان اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرے۔ تو آج کی اس کی چند منٹ کی گفتگو میں ہم چند ایک چیزیں ذکر فرمائیں گے جس کے ذریعے ہم اعمال صالحہ پر ہمیشگی اور دوام جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو نیکی پر قائم رہنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اعمال کے تسلسل میں یہ ایک بنیادی سبب ہے کہ جو بندہ خود بھی ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتا ہے وہی ثابت قدم رہتا ہے۔ جب تک بندہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اور غلط کام جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، نیک کاموں سے قصداً جو ہے وہ غفلت اختیار کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے نیکی جو ہے وہ دور ہونے لگتی ہے۔ لیکن جو بندہ نیک کاموں کی جستجو کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین ایسے انسان کی مدد فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو بندہ ہماری خاطر کوشش کرے تو یقیناً ہم ان کو ہدایت پر جو ہے واضح کر دیتے ہیں، ہدایت کو ان پر واضح کر دیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ احکم الحاکمین نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا جو انسان نیکی پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی پر جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین ایسے انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو جب ہم نیکی پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں گے، نیکی کو ہمیشہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم رمضان کی عبادات کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھ پائیں گے۔ اس سلسلہ میں دوسری بات، نیکی کے تسلسل میں، رمضان المبارک کے اعمال کے تسلسل میں دوسری بات یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے ساتھ جو ہے خود کو مشغول رکھے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ نیکی کی وجہ سے جب بندہ چھوٹی چھوٹی نیکی کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر بڑی بڑی نیکیوں کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے اندر جو ہے ہم نے اس جذبے کو پیدا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کو جو ہے اپنانا ہے، کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ مثال کے طور پر اگر بندے نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی ہے تو نفل نماز کی وجہ سے اس کے دل کو سکون اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اب یہ اطمینان اور سکون جو اسے حاصل ہوا ہے،
اس سکون اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان 2 رکعات پر جو ہے وہ ہمیشگی اختیار کر لے۔ جب بندہ ہمیشگی اختیار کرے گا تو اس کے دل کا سکون اور چین جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح دیگر عبادات ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ اور استغفار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، الغرض ہر نیکی کا عمل جس کی وجہ سے انسان کو سکون اور اطمینان جو ہے وہ میسر آتا ہے تو وہ اس کو اپنائے اس طرح کے تسلسل جو ہے وہ اس پہ قائم رکھے۔ پھر جب بندہ نیکی پر تسلسل رکھے گا، نیکی کو برقرار رکھے گا، تو اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اگرچہ اس کا یہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ احکم الحاکمین کو محبوب ترین عمل ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ احکم الحاکمین کو عمل وہ انتہائی محبوب ہے جو اس عمل پر جو ہے بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، دوام اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنایا جائے، اپنے آپ کو جو ہے نیکیوں کے ساتھ جو ہے مشغول رکھا جائے۔ جب ہم خود کو نیکیوں کے ساتھ مشغول رکھیں گے تو رمضان میں جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان میں ہمارا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ پھر آگے رمضان کے اندر کیے ہوئے اعمال میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے تیسری بات جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، بے حیائی اور فحاشی کے قریب نہیں جانا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی جو ہے بچنا ہے، بڑے سے بڑے گناہ سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو ایسے بندے کے لیے اعمال کے میں ہمیشگی لانا ایک انتہائی آسان اور ممکن کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہی گناہ کیوں نہ ہو، تو گناہ جو ہے انسان پر اثر جو ہے وہ لازمی طور پر چھوڑتے ہیں۔ وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ گناہ غلطی سے ہو جائیں یا قصداً ان کو کیا جائے، جب بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے میں مبتلا ہو، تو پھر گناہ جو ہے انسان پر اپنا اثرات جو ہے وہ ضرور ظاہر کرتا ہے۔ لہذا ہم نے جو ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو جو ہے حقیر نہیں سمجھنا۔ جب ہم غلطی کر ہی بیٹھیں تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہم فوراً اللہ احکم الحاکمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہ کی معافی مانگنے کے بعد جو ہے کوئی نیک عمل ضرور کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، معافی مانگنے کے بعد جو ہے ہم کسی نیک عمل کی طرف آئیں گے تو اللہ احکم الحاکمین ہماری جو ہے اس خطا کو، اس غلطی کو جو ہے درگزر فرما دیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں، اچھے عمل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین برائیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکی کر لینا، نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین تمہارے گناہ کو جو ہے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ تیسری بات، ہم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بچنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، اور اگر گناہ جو ہے وہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اچھے عمل کو جو ہے پکڑنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور اللہ احکم الحاکمین ہمارے نیک اعمال کو بھی بڑھا دیں گے، اور یہی چیز جو ہے انسان کے اعمال کے اندر تسلسل جو ہے برقرار رکھے گی۔ حضرات، چوتھی بات، اپنے اعمال کی جو ہے محافظت کے لیے، اپنے اعمال کو جو ہے سنبھالنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ جب بندہ اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی عادات جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب بندہ برے لوگوں میں بیٹھتا ہے، غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے، بری عادات جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ عادات جو ہیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہی چیز بندے کے، انسان کے اندر ایمان اور عقیدے کی جو ہے وہ حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ پھر جس طرح کے اس کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کا اس کا صحبت ہوتی ہے، جس طرح کی اس کی مجالس ہوتی ہیں، بندہ جو ہے اپنے عقائد و نظریات و اپنے اعمال کو جو ہے انہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔
لہذا اچھے لوگوں کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور خاص کر علماء کی صحبت میں جو ہے بیٹھا جائے۔ وہ علماء جو اللہ احکم الحاکمین سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے ایمان کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کو خوراک کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، کھانے پینے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی بندے کو علماء کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خوراک کے ذریعے انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور علماء کی صحبت کے ذریعے بندہ اپنے ایمان اور عقیدے کو جو ہے مضبوط بناتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، یہ عمل جو ہے ہمیں نیکی کی طرف ترغیب دلائے گا اور برائیوں سے جو ہے محفوظ فرمائے گا۔ ذات پانچویں اور آخری بات، نیکی کے تسلسل اور کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اللہ احکم الحاکمین سے کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں ہم سارے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو صراط مستقیم پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، لہذا صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ہم جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین سے دعا کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کثرت دعا کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری دعا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے دین پر ثابت قدمی اور اچھے اعمال پر ہمیشگی اور پختگی کا جو ہے وہ سوال کرتا ہوں۔ تو جب ہم اللہ احکم الحاکمین سے دعا کریں گے، اللہ احکم الحاکمین کی معاونت اور مدد جو ہے ہمارے ساتھ حاصل ہوگی، تو ہم جو ہے برائیوں سے بچیں گے اور نیک عوام بعد جو ہے دعام قائم رکھیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، جس نے جیسی بھی عبادت کی، اللہ احکم الحاکمین ہماری عبادات کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کا ذریعہ بنائے، اور رمضان المبارک کے بعد ہمیں عبادات میں جو ہے تسلسل کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا کہ نیکی پر قائم رہنے کی جو ہے کوشش کرنی ہوگی، کوشش کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ نیکی جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اس کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا، گناہوں سے جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے بچا جائے گا، اور اس کے ساتھ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے گی۔ پھر اللہ احکم الحاکمین سے دعا جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ جب ہم ان اعمال کو اپنائیں گے تو جس طرح ہمارا رمضان گزرا ہے اس طرح ہمارے دیگر جو ہیں ایام بھی گزریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔